الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں. آج جو موضوع میری زبانوں و ذہن کو روشن تر کرنے لگا ہے وہ موضوع ہے اہمیت قرآن. میری پیاری بہنوں، قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. کون سی مشکل، کون سی الجھن ہے جس کا حل اس میں موجود نہیں؟ یہ قرآن اللہ تعالی کا خط ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا ہے. قرآن کریم رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر نازل ہوا. اللہ تعالی نے اس عظیم الشان کتاب کا تعارف خود کرایا ہے. ان ھذا القرآن یہدی، یہ وہ کتاب ہے جو بالکل درست راستے پر لگا دیتی ہے. لیکن افسوس، ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا کر رکھ دیا ہے. پڑھتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. مخملی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، مخملی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، اس قیمتی خزانے کو باندھ رکھا ہے. میری پیاری بہنوں، قرآن کریم روحانی و جسمانی دونوں بیماریوں کے لیے شفا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات، آفت اور بیماریوں میں قرآن کے ذریعے علاج کی تلقین فرمائی ہے. میری پیاری بہنوں، قرآن مزید کا نور بدخواہوں کے آنکھیں میں نور کر دیتا ہے. میری پیاری بہنوں، آؤ قرآن کی طرف لوٹ چلیں. تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، تم جو قرآن اور نماز کے بنا جیتے ہو اس کا کیا؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالی سے بات کرتے ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے بات کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہو وہ گھر آسمان میں ایسے چمکتا ہے جیسے کہ دنیا میں بسنے والوں کے لیے ستارے چمکتے ہوں. بس اسی دعا کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں.